الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ناظرین کرام، میں ہوں طارق جان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام راہ نجات. ناظرین کرام، محرم کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن جو عاشورہ کے نام سے مشہور ہے، 10 محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. ان کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن عاشورہ کے دن صرف 2 سنتیں ہیں. نمبر 1، روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے. رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور عاشورہ کا روزہ ساری امتوں پر فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فرضیت منسوخ کر دی. اگر کوئی رکھے تو بہت ثواب ہے اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اس روزے کا ثواب کتنا ہے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے. دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ناظرین کرام، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہودیوں کے روزے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہود اس دن روزہ رکھتے تھے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے. ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنیٰ مشابہت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی. حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت کر رہے تھے ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے. لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر
غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈال، اس کی وضع قطع، اس کا صرافہ، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چنانچہ احادیث میں یہ احکام جا بجا ملیں گے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ مثلا فرمایا خالف المشرکین، یعنی مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ دوسرا سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال میں ہیں، مثلا اس کی بیوی، بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس کے آگے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہے ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔